بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں بزرگوں، آج کی اسلامی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو میں ہم معروف سیرت الجنان سے ماخوذ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ براہ کرم اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں اور مکمل ویڈیو بھی دیکھیں، کیونکہ ہم اس آیت کے گہرے معانی اور تشریحات کو بیان کر رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے تناظر میں اس کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر موجود حکمت اور رہنمائی کے بارے میں گہرائی سے آگاہی حاصل کریں، اور اس آیت کی تلاوت ہم پہلے ہی آج صبح 6 بجے اردو اور انگریزی کے ساتھ کر چکے ہیں۔ لہذا براہ کرم اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ قرآن پاک رب العالمین کا بے مثال کلام ہے، جو واحد معبود، واحد خالق اور پوری کائنات کا حقیقی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بابرکت وحی کا آغاز رمضان کے مقدس مہینے میں ہوا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کچھ بابرکت آپ پر براہ راست عطا کی گئی۔ حالات و واقعات کے لحاظ سے سب سے فصیح زبان عربی زبان میں تقریباً 23 سال کے عرصہ میں وحی الہی کا نزول ہوا۔ سورہ انعام قرآن مجید کی چھٹی سورہ ہے، جس میں 165 آیات ہیں۔ سورہ انعام کے فیض میں معانی، معافی، خوش قسمتی شامل ہے۔ سورہ انعام کا نام اس کی 15 آیت سے لیا گیا ہے، جو 136 سے شروع ہو کر 150 پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیت میں اللہ کی طرف سے پیغام کی اصل فکر قلعوں کے بارے میں تھی۔ انعام کے لفظی معنی عربی زبان میں جنگ کیا۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق پوری سورہ مکہ مکرمہ میں ایک ہی نشست اور ایک ہی وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسما جو کہ یزید کی بیٹی اور حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن تھی، وہ کہتی ہیں کہ اس سورت کے نزول کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور میں نے اس اونٹنی کے ناک کی مہار پکڑی ہوئی تھی۔ نزول کے وقت 70,000 کے قریب فرشتے اس سورت کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے آئے تھے۔ یہ سورہ نام کے فائد کا صرف آغاز ہے۔ جو بھی اس سورت کو پڑھتا ہے وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو دوستو، سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملایا تو انہی کے لیے امان ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اس آیت میں ایمان سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو ماننا، اور ظلم سے مراد شرک ہے۔ البتہ متزلہ اس آیت میں ظلم سے مراد گناہ لیتے ہیں۔ یہ آیت صحیح حدیث کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس کا اعتبار نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، ہم میں سے ایسا کون ہے جو اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے یہ مراد نہیں بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے وہ بات نہیں سنی جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہی تھی کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔